بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، جو مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں بتلایا جائے گا، اور ویڈیو کے آخر میں ماہ سفر اس کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں اس ویڈیو کے آخر میں بتلائی جائیں گی۔ چلتے ہیں اہم وظائف کی طرف۔ دنیا کو بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ کے آخری رسول ہیں، جنہوں نے 14 سال قبل انسانی حقوق کا اولین چارٹر تشکیل دیا، جنہوں نے مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اولاد پر والدین کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، جنہوں نے عورت کو استحصال سے بچایا اور اس کے حقوق کا تحفظ فرمایا، جنہوں نے ظلم سے منع فرمایا اور عدل انصاف کا حکم دیا، جنہوں نے نفرتوں اور دشمنیوں کو ختم فرما کر اتحاد اور اتفاق اور باہمی تعاون کو فروغ دیا، جنہوں نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرنا سکھلایا، جنہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام سکھایا، جنہوں نے محتاج لوگوں کی مدد فرمائی اور مریضوں کی عیادت کی، جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی، جنہوں نے انسانیت کی بری خصلتوں کو اچھی عادات میں تبدیل فرمایا، جنہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا، جنہوں نے چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، قتل اور زنا جیسے سنگین جرائم کا سد باب فرمایا۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک۔ سر مبارک مناسب بڑا تھا، بال مبارک سیاہ، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگریالے، بلکہ کسی قدر مڑے ہوئے، زلفوں کی مقدار کان یا نصف کان تک، کبھی کندھے کے قریب تک اور کبھی کندھوں تک۔ زلفوں کا انداز، آسانی سے مانگ نکلتی تو نکال لیتے۔ رنگ مبارک، نہایت چمکدار، سفید سرخی مائل، ایسی چمک دمک جس میں گندمی رنگ تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں آبرو، خمدار، باریک اور گنجان، ایک دوسرے سے جدا تھی۔ مبارک آنکھیں، بڑی بڑی آنکھوں کی پتلی سیاہ تھی، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ ناک مبارک بلندی مائل، قدرے طویل، ناک مبارک پر ایک چمک تھی۔ رخسار مبارک مناسب ابھرے ہوئے اور نرم، سفید سرخی مائل تھے۔ چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا قدرے گولائی میں تھا۔ منہ مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ داڑھی مبارک گھنی اور گنجان تھی، پلکیں مبارک دراز تھی۔ دندان مبارک روشن چمکدار، دانتوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ مسکراہٹ، بہت زیادہ مسکرانے والے دوران مسکراہٹ نوکیلے دانت واضح ہو جاتے۔ گردن مبارک نہایت خوبصورت اور لمبی، رنگ میں چاندی جیسی صاف شفاف تھی۔ ماہ سفر ہرگز منحوس نہیں۔ ماہ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت مطہرہ نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم دی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ بدبخت اور منحوس ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے تقریبات کے انعقاد سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ دراصل اسی توہم پرستی کا تسلسل ہے جو اسلام سے قبل عرب میں عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہم پرستی پر مبنی
ایسے تمام عقائد کو یکسر ختم فرما دیا۔ بالخصوص ماہ سفر کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بخاری۔ اس واضح ارشاد نبوی کے باوجود بھی آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ مثلا نمبر 1، اس کی ابتدائی 13 دن منحوس اور 13 تیزی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مروجہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، صرف اسی مہینے میں جنات سے حفاظت کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے گھر سے دور دراز نکلنے اور سفر کرنے سے اجتناب برتا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس مہینے کو عورتوں کی بجائے مردوں پر زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اس مہینے کے آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے وغیرہ۔ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی نحوست و بدشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں، فسق و فجور، ناچ گانا، فحاشی، عریانی اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہیں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو لعنت، پھٹکار اور قہر خداوندی کو دعوت دینے والے کاموں سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی پریشانی کو اور مشکلات کو دور فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔